اعلیٰ دین کا چراغ۔ دور دراز شہر میں ایک غریب لڑکا اعلیٰ دین اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا باپ کچھ سال پہلے انتقال کر چکا تھا اور اب اعلیٰ دین اور اس کی ماں ایک مشکل زندگی گزار رہے تھے۔ اعلیٰ دین کو محنت سے کام کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا پسند تھا، مگر اعلیٰ دین کے دل میں خواہش تھی کہ کسی طرح ان کی غربت دور ہو جائے۔ ایک دن جب اعلیٰ دین شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، ایک بوڑھا اجنبی اس کے پاس آیا۔ اجنبی نے خود کو اعلیٰ دین کے والد کا پرانا دوست بتایا اور کہا، بیٹا میں تمہارے لیے ایک خزانے کا راز لے کر آیا ہوں۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اور تمہاری ماں خوشحال زندگی گزار سکو۔ اعلیٰ دین کو یہ سن کر خوشی ہوئی، مگر اسے یہ بھی احساس ہوا کہ کسی اجنبی پر یوں بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں۔ مگر پھر بھی غربت کی وجہ سے اس نے اجنبی کی بات مان لی۔ اجنبی اعلیٰ دین کو ایک دور دراز علاقے میں لے گیا جہاں ایک پراسرار غار تھا۔ اس نے اعلیٰ دین کو بتایا کہ اس غار میں ایک جادوئی چراغ ہے جسے حاصل کر کے وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا، تم بس چراغ لے آؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اعلیٰ دین نے جب غار میں داخل ہو کر چراغ کو دیکھا تو اسے ایک سادہ سا پرانا چراغ نظر آیا۔ اعلیٰ دین نے اس چراغ کو اٹھا لیا، مگر جب وہ واپس آنے لگا تو اجنبی نے زور دیا کہ چراغ اسے دے دے۔ اعلیٰ دین کو شک ہوا کہ اجنبی کچھ چھپا رہا ہے۔ اس نے چراغ دینے سے انکار کیا، جس پر اجنبی غصے میں آ گیا اور اس نے اعلیٰ دین کو غار میں بند کر دیا۔ یہ لمحہ اعلیٰ دین کے لیے ایک بڑا سبق تھا کہ کسی اجنبی پر اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ غار میں اکیلے بیٹھے اعلیٰ دین نے چراغ کو صاف کرنے کی کوشش کی تو اچانک ایک زبردست جنی نمودار ہوا۔ جنی نے کہا کہ وہ چراغ کا غلام ہے اور اعلیٰ دین کی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اعلیٰ دین نے سوچا کہ یہ موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی کی مشکلات سے نکل سکے۔ اس نے جنی سے غار سے باہر نکلنے کی خواہش کی اور پلک جھپکتے ہی وہ باہر تھا۔ اب اعلیٰ دین کی زندگی بدل چکی تھی۔ جنی نے اس کے لیے ایک عالیشان محل بنا دیا۔ اب اعلیٰ دین ایک بہت امیر شہزادہ تھا، مگر اعلیٰ دین کو اپنی ماضی کی مشکلات یاد تھیں اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کرے گا۔ وہ اکثر غریبوں کی مدد کرتا اور ان لوگوں کی مشکلات دور کرتا جو مشکل میں ہوتے۔ ایک دن اعلیٰ دین نے شہر کی خوبصورت شہزادی کو دیکھا اور اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے جینی سے مدد لی اور محل میں ایک شاندار رقص کی محفل منعقد کی جہاں شہزادی اور شہر کے لوگ مدعو تھے۔ شہزادی کو بھی اعلیٰ دین پسند آ گیا اور دونوں نے شادی کر لی۔ اعلیٰ دین کی خوشیوں کو دیکھ کر جادوگر نے واپس آنے کا فیصلہ کیا اور چراغ کو دوبارہ حاصل کرنے کی سازش تیار کی۔ اس نے محل میں گھسنے کے لیے اپنا بھیس بدلا۔ جادوگر نے اعلیٰ دین کی بیوی سے کہا کہ وہ اسے پرانا چراغ دے کر نیا چراغ لے لے۔ اعلیٰ دین کی بیوی اس فریب کو نہ سمجھ پائی اور اس نے چراغ بدل دیا۔ جیسے ہی جادوگر نے چراغ پر قبضہ کیا، اس نے جنی کو حکم دیا کہ وہ اعلیٰ دین کے محل کو اپنی جگہ غائب کر کے کسی سنسان جگہ منتقل کر دے۔ اعلیٰ دین کی زندگی ایک بار پھر مشکل میں پڑ گئی، مگر اس بار اعلیٰ دین نے ہار نہیں مانی۔ اعلیٰ دین نے اپنے محل اور پیاری بیوی کو واپس لانے کا عہد کیا۔ وہ مختلف مشکلات سے گزرتا ہوا جادوگر کے مقام تک پہنچا اور عقل و بہادری سے جادوگر کو شکست دے کر چراغ کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ چراغ واپس ملنے کے بعد اعلیٰ دین نے جنی کو آزاد کر دیا اور اپنی زندگی کو محنت اور ایمانداری سے گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سیکھا کہ کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹ اور فریب سے کبھی خوشی حاصل نہیں ہوتی اور دوسروں کی مدد کرنے سے زندگی میں سکون آتا ہے۔ اعلیٰ دین نے ایک سادہ مگر خوشحال زندگی گزاری۔